اسلام نے کسی کو یہ کہا ہو کہ بھائی سچ بولا کرو، نہیں، خود سچ بولتے رہے بس۔ عرب کے جھوٹوں میں خود سچ بولے، عرب کے بے ایمان لوگوں میں خود امانت داری کا درس دیا، خود امان۔ اور یہاں تک کہ جتنے بھی اس زمانے میں عربوں کے امین تھے نا، جتنے بھی اس زمانے میں عربوں کے ٹرسٹی تھے نا، جتنے بھی اس زمانے میں عربوں کے بینکر تھے نا، ان سب نے آ کر اپنی امانتیں بھی آمنہ کے چاند کے پاس رکھوانا شروع کر دی۔ یعنی ان سارے ٹرسٹیز کا ٹرسٹی ہو گیا یہ محمد۔ اندازہ کرو، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں بھائی اس جملے پر ٹرسٹی کہتے کسے ہیں؟ ٹرسٹی کہتے کسے ہیں؟ نام بہت آسان ہے، یہ ٹرسٹی کا لفظ بہت آسانی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس عہدے کو بہت آسانی سے قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ٹرسٹی ہونا امانت پیغمبر ہے، وراثت نبی ہے۔ اس کے ساتھ ان صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اب ذرا سا آپ اس مرحلے پہ توجہ فرمائیں کہ نہ پیغمبر اسلام کسی کو کہتے ہیں کہ تم سچ بولو، خود سچ بول رہے ہیں، کسی کو نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ، کسی کو نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو۔ 40 برس تک صداقت اور امانت کا پرچار اللہ کا رسول کر رہا ہے، خود سچ بول رہے ہیں۔ اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے، میں قربان ہو جاؤں اس سچے کے، میں قربان ہو جاؤں اس صادق کے۔ مجھے جملہ کہنے دیں، ارے صادق اسے نہیں کہتے جسے خوش آمدید دوست سچا کہیں، صادق اسے کہتے ہیں جسے دشمن بھی سچا مانے۔ دوستوں کے صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، جو سچ سے آشنا نہیں۔ چونکہ ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں غدیر سے مسلسل ہو رہے ہیں، اس لیے میں سارے مضمون کا خلاصہ آپ کی خدمت میں تفصیل میں جائے بغیر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ عزیزان محترم، یہ عجیب منزل ہے کہ پیغمبر اسلام صداقت کا پرچار کر رہے ہیں، خود سچ بول رہے ہیں، کسی کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی سچ بولو، کسی کو نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ اب 40 برس ہو گئے، سارے کافروں نے کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، جتنے مسئلے ہیں پیغمبر کے پاس، جتنے قبیلوں کے جھگڑے ہیں پیغمبر کے پاس، جتنے مسائل ہیں پیغمبر کے پاس، چاہے حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ ہو، چاہے قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہو، اب قبیلوں میں جھگڑا ہو رہا ہے حجر اسود کی تنصیب پر، تلواریں کھنچ رہی ہیں۔ آخر لوگوں نے کہا کہ بھائی تلواریں کیوں کھینچتے ہو؟ ایک بصیرت مآب شخصیت موجود تو ہے تمہارے درمیان کہ جو صادق بھی ہے، جو امین بھی ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، رسول مان کر نہیں، امین مان کر۔ بھائی غور کرنا ہے آپ کو اس جملے پر، رسول مان کر نہیں آئے، امین مان کر آئے۔ آ کر کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے مسئلہ یہ ہے، حجر اسود کو نصب کرنا ہے، ہر قبیلہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ شرف اس کو حاصل ہو جائے۔ سرکار نے کہا یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے، بھئی ہم صبح اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ دیکھیں جس مسئلے پر تلواریں کھنچ رہی تھی، کہا اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم صبح اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ صبح جو خانہ کعبہ میں، دوستو ایک جملہ میں اعلان رسالت سے پہلے بتانا چاہتا ہوں تاریخ کے مورخ کو کہ یہ اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، نہ کرے تب بھی رسول۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بتانا چلیے، کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ہم صبح اس کا فیصلہ کریں گے۔ جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے علی صبح سورج نکلنے سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل سب سے پہلے ہوگا وہ حکم ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کی تنصیب کا شرف کسے ملنا چاہیے۔ سارے قبیلے مطمئن ہو کر چلے گئے۔ دوستو مورخین تو ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک، تبری سے لے کر ہشام تک، سب یہی، اور مولانا مودودی تک، سب نے یہی واقعہ لکھ دیا کہ جب صبح ہوئی تو سارے قبیلے والے بھی خانہ کعبہ میں آئے، دیکھا کہ سب سے پہلے سرکار رسالت مآب خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ صلوات بھیج دینا محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں سب سے پہلے سرکار رسالت مآب خانہ کعبہ میں موجود ہیں، ظاہر ہے سب نے آپ کو حکم تسلیم کیا، تو میری جان سرسری مت گزرو، سب سے پہلے سرکار رسالت موجود ہے۔ کیسے موجود ہیں؟ غور یہاں کرو،
یہ لکھ کر مت گزرو کہ سب سے پہلے کعبے میں سرکار رسالت مآب تھے یقین ہو گیا. یہ تو کیسے موجود تھے؟ اعلان تو سب کے لیے تھا کہ جو بھی کعبے میں پہلے آیا تو سرکار سب سے پہلے کیسے آ گئے؟ وہ جو مرنے مارنے پر تیار تھے اس پتھر کو رکھنے کے لیے، کیا وہ ایک رات جاگ کر گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ سو گئے تھے جا کر کہ وہ دیر سے آئے، پیغمبر پہلے پہنچ گئے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں تھا. تسلیم کرو کہ آمنہ کا چاند اعلان رسالت سے پہلے بھی رسول ہے. کوئی اور سب نے کوشش کی ہوگی، سب علیہ صبح پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن کسی کے بس میں نہ وقت کی رفتار تھی نہ سورج تھا. توجہ ہے نا؟ یہ ہے وہ پیمانہ، کسی کے بس میں نہیں تھا. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک بلند ترین صلوات بھیج لیں ذرا محمد آل محمد پر. کسی کے بس میں نہ وقت کی رفتار تھی نہ سورج کی نبضیں تھیں. اس لیے نہیں کہ لوگ سو گئے تھے دیر سے آئے، نہیں، سب پہلے پہنچے، سب نابینا ہو گئے تھے. سورج تو نقش قدم رسول کا انتظار کرتا رہا، اجازت دے تو طلوع ہوں. اور جب تک آفتاب رسالت کعبے میں طلوع نہیں ہوا، آفتاب مشرق نے خواب غفلت سے آنکھ نہیں کھولی. بس عزیزان محترم، اب ایک جملہ ہے، آپ قدر کریں نہ کریں، میں اپنی شفاعت اور آپ کی شفاعت کے لیے کہہ رہا ہوں. سورج نے آنکھ نہیں کھولی. سورج کی مجال کیا ہے؟ سورج کی مجال کیا ہے؟ جس کے چشم و ابرو کے اشارے کو اور جس کے قدم کی رفتار کو سورج پہچانتا ہو، شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے. شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے جس کے چشم و ابرو کے اشارے، میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا، آج دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جس کے چشم و ابرو کے اشارے کو سورج پہچانے، چاند پہچانے، ستارے پہچانے، سیارے پہچانے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے چشم و ابرو کے اشارے کا پابند ہو، شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، تو پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے، خانہ کعبہ میں آمد سے پہلے سورج کا طلوع نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ تمہارے علم میں نہیں ہے کہ یہ رسول تھا، مگر سورج جانتا ہے کہ یہ رسول ہے. یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا دوستو؟ مگر آفتاب جانتا ہے کہ یہ رسول ہے، مہتاب جانتا ہے کہ یہ رسول ہے. اسلام ارتقائی مرحلے طے کرتا چلا گیا. بدر کا مرحلہ طے کیا، احد کا مرحلہ طے کیا، خیبر کا مرحلہ طے کیا، خندق کا مرحلہ طے کیا. میں کیا کروں کہ مجھے بدر و احد و خیبر و خندق میں نہیں نظر آتا کوئی ٹھہرتا ہوا سوائے ابو طالب کے بیٹے کے.